ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق، میں نے گزشتہ سورت کے اندر بھی آپ سے یہ بات عرض کی تھی، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے حالات کو یوں جاننا چاہے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت، اور یہ سورہ انشقاق، ان کو پڑھ لے۔ ان دو تین صورتوں کے اندر وہ پوری تفصیل بیان ہے، خاص طور پر سورہ تکویر میں تو بہت زیادہ تفصیل ہے اس کی، تو انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ اس کے اندر بھی وہی تقریباً اسی نوعیت کے الفاظ ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ایک لفظ اصل اگرچہ اس میں نیا ہے جو پہلے نہیں تھا، پہلے صرف یہ ذکر تھا اذا السماء انفطرت، وہ بھی یہی مفہوم ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت یہ بھی وہی مفہوم ہے جب پھٹ جائے گا، لیکن آگے الفاظ یہاں آئے ہیں جو اور جگہ نہیں ہے قرآن میں، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ الفاظ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ آسمان کی کیفیت کے بعد بھی ہیں اور زمین کی کیفیت کے بعد بھی ہیں۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان رکھے گا اپنے رب کا حکم سننے کے لیے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ آسمان اپنے رب کا حکم سنے گا، وحقت، اور وہ اسی کا حق رکھتا ہے، وہ اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم پورے طور پر توجہ سے سنے اور اس پر عمل کرے۔ یہی کیفیت آسمان کی ذکر کرنے کے بعد بھی قرآن میں ہے، اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت قیامت میں زمین کو ایسے پھیلا دیا جائے گا جیسے کسی ربڑ کوئی چیز ہوتی ہے نا، آپ اس کو کھینچ کے یا چمڑے کی چیز کو بالکل سلوٹے نکال دیتے ہیں، اس کی سیدھا کر دیتے ہیں، تو اس طرح زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ اس کے اندر جو پہاڑ ہیں مختلف قسم کے، کہیں اونچائی ہے، کہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ زمینی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہ سب ایک سطح ہو جائے گا۔ تو جب زمین کی یہ کیفیت ہوگی اور زمین کیا کرے گی؟ القت ما فیہا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سارا کچھ زمین باہر نکال دے۔ اس کے اندر زمین کے خزانے بھی شامل ہیں،
اور جتنے انسان جاندار زمین میں جا چکے، دفن ہوئے یا کسی بھی حال میں ان کے اجزاء زمین میں مل گئے، وہ سب کے سب شامل ہیں نفخہ ثانیہ کے موقع پر، کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا وہ زمین سب کچھ اگل دے گی، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی۔ آگے پھر وہی لفظ ہے جو آسمان کے ساتھ تھا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ وہ کان رکھے گی اپنے رب کا حکم سننے کے لیے، اور وہ اسی لائق ہے، اس کا یہی حق ہے کہ وہ کان لگا کر بات سنے اور عمل کرے۔ یہاں مفسرین نے سمجھانے کے لیے ایک بات اہل علم نے لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ جل شانہ کے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ احکامات کو دو قسموں میں عام طور پہ سمجھانے کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کہلاتے ہیں احکام تشریعی۔ احکام تشریعی تو وہ ہے کہ جس حکم میں اللہ جل شانہ کے کوئی قانون بنایا جاتا ہے، کوئی قانون بیان کیا گیا، اب اس قانون کی اگر بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پہ پکڑ ہے، اگر اس قانون کے مطابق عمل کرتا ہے اس پر جزا ہے، اور اس قانون میں عمل کرنے میں بندے کو اختیار ہوتا ہے کسی حد تک۔ اور عام طور پر یہ حکم تشریعی انسان اور جنات کو، یعنی اس مخلوق کو دیا گیا ہے جو مخلوق مکلف ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حکم تکوینی، یا اس کو حکم تقدیری بھی کہتے ہیں، وہ انسان کے اوپر بھی ہے، وہ حکم انسان پہ بھی لاگو ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں، لیکن وہ اس حکم تکوینی پر عمل کرنے میں مخلوق یعنی اس کو اختیار نہیں ہے، وہ جبراً اس سے وہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی جان نکلنا، روح قبض ہونا، اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا انسان چاہے بھی 1000 کوششیں کر رہے بچ نہیں سکتا، پھر وہ اللہ کا حکم ہے۔ جو بندے کے اوپر چیز آنے والی ہے، مشکل مصیبت آنے والی، وہ آ کر رہے گی۔ لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جس کو حکم تشریعی کہتے ہیں۔ تو یہ آسمان و زمین کے بارے میں بیشتر اہل علم نے تو یہی لکھا ہے کہ اس سے حکم تکوینی مراد ہے، کہ وہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کا حکم ہوگا ان کے پھٹ جانے کا، وہ پھٹ جائے گی۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی بات نقل کی ہے کہ یہ آسمان و زمین کے اندر بھی حکم تشریعی مراد ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو حکم تشریعی دے گا، یعنی ان کو اختیار بھی ہوگا، لیکن وہ اللہ کے حکم کی پھر سرتابی نہیں کریں گے آسمان و زمین، اور وہ اسی لائق ہیں کہ وہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور زمین بھی پھیل جائے گا۔ اگلی آیت میں اب انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تمام انسانوں کو، یا ایھا الانسان۔ یہ ایک آیت کے اندر بڑی تفصیل بیان فرمائی مفسرین نے۔ آیت کا مفہوم ہے، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا۔ کدحن کا مطلب ہوتا ہے بہت مشقت کے ساتھ کوئی چیز طے کرنا۔ مفہوم یہ ہے کہ تو بہت مشقت کے ساتھ اللہ ایک کام کر رہا ہے، اپنے رب کے حضور جا رہا ہے، جانا چلنا جو بھی آپ کہہ لیں، مشقت طے کر رہا ہے، فملاقیہ، پھر تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ آپ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو لے لیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ برا ہے، انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے اسے مشقت تو بہرحال اٹھانی پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے اگر آپ نے ایک نوالا بھی کھانا ہے، اس نوالے کے لیے بھی آپ کو ہاتھ توڑنا پڑے گا، وہ منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، نگلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہضم ہو نہ ہو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیت انسان کا پورا پروسیس ہے کہ مسلسل اپنے رب کے حضور قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کا وقت اپنے رب سے ملاقات کا قریب ہوتا جا رہا ہے، اور آخر میں کیا کہا، فملاقیہ، پھر وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اب جب انسان نے مسلسل ایک محنت عمل کرنا ہی کرنا ہے، جتنے سانس جتنی زندگی اللہ نے دی ہے، ہر قدم اپنے رب کے حضور بڑھ رہا ہے، قریب ہو رہا ہے، اور پھر اپنے رب سے ملنا بھی ضرور ہے، تو پھر عقل کا تقاضا یہی ہے انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے، جس مقصد کے لیے اس کو رب نے بھیجا ہے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن چونکہ انسان کے اندر اختیار ہے، وہ اختیار سے گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت میں کیا ہوگا کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ کئی جگہ قرآن میں اسی نوعیت کے الفاظ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور آگے دو آیت کے بعد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال، ان کی کتاب اعمال، نامہ اعمال دیا جائے گا بیمینہ، ان کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ سورہ حاقہ میں بھی تقریباً اسی نوعیت کے الفاظ۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے بڑا ہی آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوشی خوشی لوٹے گا۔
یہاں پر ایک حدیث تقریباً ہر تفسیر میں نقل کی گئی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ام المومنین، ان سے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے اللہ کے حضور حساب شروع ہو گیا نا، سوال و جواب کا سلسلہ مناقشہ کا شروع ہو گیا، اس کی خیر نہیں، وہ پھنس گیا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے یہی آیت قرآن پاک کی پڑھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا حساب تو اس کا بھی ہوگا، حساب تو اس کا بھی ہو رہا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، لیکن بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصل میں جس کو دائیں ہاتھ میں بھی نامہ اعمال ملے گا انشاءاللہ وہ کامیاب تو ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے آمین، لیکن اس سے حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، سوال و جواب کی نوبت نہیں آئے گی، انشاءاللہ پیش ہوگا اللہ جل شانہ کی رحمت۔ اور جیسے بعض حدیث میں آتا ہے، کچھ سوالات بھی بعض کے بارے میں آتے ہیں، اللہ اس سے پوچھے گا تو نے یہ کیا، اقرار کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا جا میں نے دنیا میں بھی تیری عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ مطلب ہے حساب یسیرہ کا۔ لیکن جس سے سوال جواب شروع ہو گیا، باقاعدہ مناقشہ ہو گیا، وہ بڑی بدترین صورت ہوگی۔ تو جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے عنقریب بڑا آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال میں لوٹے گا بڑی خوشی کے ساتھ۔ ایسے اہل و عیال سے دونوں مراد ہیں، اکثر نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کے دنیا میں جو اہل و عیال تھے وہ وہاں اس موقع پر اپنے اہل و عیال کے پاس جائے گا، اور جیسے خوشی خوشی بچہ بھی جا کے دکھاتا ہے میرا یہ نتیجہ آیا، یہ رزلٹ آیا، وہ جا کر بڑا خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کو چیز دکھا رہا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ کچھ لوگ کیسے ہوں گے؟ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، یہاں ایک ذہن میں ویسے سوال آتا ہے کہ یہاں الفاظ ہیں اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، سورہ حاقہ میں بھی آیت گزری ہے، وہاں ہے اما من اوتی کتابہ بشمالہ، کہ جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، یہاں ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، ظہر پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے۔ تو اس کا مفہوم اہل علم نے یہی لکھا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، جو بدترین لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نافرمان، فرشتے ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں، ان کے سامنے بھی نہیں آئیں گے، پیچھے کی جانب سے ہاتھ کر کے یا جو بھی کیفیت ہے ان کی، اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، یہ اس کی کیفیت۔ اب جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا، اور ظاہری بات ہے اب وہ عمل کا وقت تو ختم، اب وہاں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فسوف یدعو ثبورا، وہ اس وقت بڑی ہلاکت کو پکارے، اور وہ پھر یہ پکارے گا کاش میں مر ہی جاتا، کاش موت ہی آ جائے۔ اب چونکہ نامہ اعمال جب مل گیا بائیں ہاتھ میں، ساری چیز سامنے آ گئی، اب سب چیز کھل کے واضح ہو جائے گی، تو وہ اس وقت پکارے گا ثبوراً، موت کو یا بہت بڑی ہلاکت کو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھر وہ داخل ہوگا، علمان الحفیظ، سعیرہ کس میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہاں بھی بظاہر یہی الفاظ ہیں کہ بے شک یہ شخص بھی گھر والوں میں جب رہتا تھا نا دنیا میں، مسرورا، بڑا خوش رہتا تھا، جب اسے کوئی کہتا بھی تھا نہ حلال حرام کی پرواہ، نہ کسی کے حقوق کا اس نے خیال رکھا، بس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، نہ اس کو حلال حرام کا پتہ ہے، نہ اسے عبادات کا پتہ ہے، نہ بندوں کے حقوق کا پتہ ہے، نہ ظلم زیادتی کا اس کو کسی چیز کا خوف ہے، زندگی میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش رہا کرتا تھا۔ اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ انہ ظن ان لن یحور، ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے، یہاں یقین کے معنی میں اسے اس بات کا گویا یقین تھا ان لن یحور، کہ وہ دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا، وہ دوبارہ اللہ کے حضور اب لوٹ کر نہیں جائے گا، اسے اس بات کا یقین تھا۔ بلا، کیوں نہیں، یہ جو ایسی سوچ تھی اس کی کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے، جو اس نے دنیا میں اعمال کیے تھے اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اب اس سے حساب کتاب لیا جائے۔ اور آخری آیات میں آج کی جو آپ نے آیات سنی ہے اس میں آگے 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی، 3 آیات، قسم کھانے کے بعد پھر ایک جواب قسم کے طور پر ایک لفظ ذکر کیا گیا۔ قسم کس چیز کی ہے؟ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق،
پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پر یہاں اگر لا کا لفظ زائد ہوتا ہے اس کا معنی نہیں کیا جاتا۔ لا اقسم بالشفق، میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے، دن کا اختتام ہے، سورج غروب ہو گیا، لیکن آپ جانتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد ایک دم اندھیرا نہیں آتا۔ جیسے آپ نے گھر میں اگر لائٹ جلائی ہوئی ہے، آپ لائٹ کا سوئچ بند کریں فوراً اندھیرا ہو جائے گا، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کافی حد تک روشنی رہتی ہے، پہلے وہ آسمان پہ سرخی آتی ہے، پھر اس کے بعد سفیدی کے رنگ میں ہوتا ہے آسمان، پھر جا کر سیاہی شائع ہوتی ہے۔ تو وہ جو ابتدا کے اندر سرخی یا سفیدی ہے اس کو کہا جاتا ہے شفق۔ اور یہاں پر بعض اہل علم میں یعنی علمی اعتبار سے اختلاف بھی ہے، وہ میں ویسے عرض کر دیتا ہوں کیونکہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے، چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق کے غروب ہونے تک ہے۔ اب شفق سے کیا مراد ہے؟ شفق احمر ہے یا شفق ابیض ہے؟ احمر سرخی اور ابیض سفیدی۔ بعض اہل علم کا کہنا یہی ہے کہ شفق احمر جب غروب ہو جاتی ہے، یعنی جس طرف سورج غروب ہوتا ہے مغرب کے سمت میں ہمارے یہاں سے، تو غروب کے بعد آپ دیکھیے کہ اس سر میں آپ کو سرخی سے نظر آتی ہے، تو جب وہ سرخی ختم ہو جائے تو بس مغرب کا وقت ختم۔ اور دیگر بعض اہل علم کا کہنا یہی ہے کہ نہیں، یہاں شفق سے مراد صرف سرخی نہیں سفیدی بھی ہے۔ اس کے بعد آسمان میں تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے لیکن وہ سرخی سے ہٹ کر سفیدی کے رنگ میں ہوتی ہے۔ جب وہ سفیدی بھی ختم ہو جائے پھر مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ دونوں قول ہیں بھارت، اسی وجہ سے مغرب کی نماز کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو ذرا جلدی ادا کیا جائے۔ تو ایک تو شفق کی قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ واللیل وما وسق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور قسم ہے رات کی، وما وسقا، اور اس چیز کی جس کو رات سمیٹ لے۔ اس میں پورا جہان آ گیا، دونوں مفہوم ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب دن ہوتا ہے ہر چیز دنیا میں چہل پہل ہے، انسان بھی جانور بھی، سارا آنا جانا کام دھندے سب ہو رہے ہیں۔ جہاں وہ رات ہوئی اب گویا ہر شخص سمٹ کے اپنے مقام پہ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ پودے بھی سمٹ کے جھک جاتے ہیں اس طرح کر کے، سورج جو ہی نکلتا ہے پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قسم ہے رات کی اور اس چیز کی جسے وہ سمیٹ لے، اور قسم ہے چاند کی اذا اتسقا، جب کہ وہ پورا ہو جائے، یعنی 14ویں کا چاند، جب چاند نکلا پہلے کمان خنجر کی شکل میں، پھر ہوتے 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 اس کے بعد بدر، اس کے بعد قمر، ہوتے ہوتے پھر چاند کی شکل میں آ گیا، قمر کی شکل میں۔ تو قسم ہے چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جائے۔ ان تین چیزوں کی قسم کھا کے اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاؤ گے۔ صبح و شام انسان مشاہدہ کرتا ہے، ہم اپنے حوالے سے سوچیں، اپنے بچپن کو دیکھیں، بلکہ اور انسان پیچھے دیکھ لے، بچپن سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھا، وجود تو تھا، زندگی بھی تھی، ماں کے پیٹ سے کس پروسیس سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچا، ماں کے پیٹ میں کیا کیفیت تھی، پھر بچپن میں کیا کیفیت تھی، پھر لڑکپن میں کیا ہوئی، پھر جوانی میں کیا ہے، پھر اعضاء مضبوط ہوئے، پھر نکاح کے بعد شادی ہوئی، اولاد ہوئی، پھر بڑا ہوا، پھر کیا ہے، ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر تم ضرور جاؤ گے۔ جب تم نے ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پہ پہنچنا ہے، انسان نے ایک طبقے سے دوسری طبقے کی طرف، ایک زینے سے دوسرے زینے کی طرف جانا ہی جانا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے پھر؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ پھر انسان سوچتا کیوں نہیں؟ صبح و شام مشاہدہ کرتا ہے، انکار کر ہی نہیں سکتا، اور یہ ہے نہیں کہ ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گا، ممکن ہی نہیں۔ اس نے اس عمر تک جانا ہے، اور یہ اس میں تو کوئی قید بھی نہیں کہ اس عمر تک جا کے پھر موت آئے گی، جب اللہ کے پاس بلاوا آئے گا انسان رخصت ہو جائے گا۔ تو جب ان ساری چیزوں کو انسان مشاہدہ کرتا ہے، فما لہم، تو انسان کو کیا ہو گیا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتا۔ اور یہاں بعض حضرات نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ان تین آیات میں اگر آپ غور کریں نا، جس میں قسم کھائی گئی ہے، پہلی قسم کس کی تھی؟ رات کی، بالشفق، شفق کی، یعنی رات کا جب آغاز ہوتا ہے غروب کے بعد۔ اب یہاں غروب کے بعد انسان وہی غور کرے، رات ختم ہوئی، غروب ہوا، لیکن غروب ہونے کے بعد فوراً نہیں ہے، ایک وقت ہے، ایک موقع آیا، پھر دوسرا آیا، بالکل اسی طرح انسان کی حالت ہے۔ ایک حالت ہے جوانی ہے، پھر بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس کے بعد اترنا شروع ہوا، اور اینڈ کے اندر آ کر ختم ہو گیا۔ تو انسان اپنے آپ کو
اس دنیا کی ہر چیز سے یا رات دن کے غروب و طلوع سے اگر سوچے تو اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود فما لہم، اسے کیا ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لاتا۔ اور اس کو بعض نے ایک اور دوسرے انداز میں سمجھایا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کا مطلب ہے پہلے دنیا میں ہے، پھر قبر میں یا برزخ میں ہے، پھر عالم آخرت میں جائے گا۔ اور ایک کتاب میں اسی میں دیکھ رہا تھا، ہمارے استاد محترم ایک جگہ لکھ رہے، وہ فرماتے ہیں کہ قبروں پہ بعض اوقات آپ نے لکھا دیکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ۔ فرماتے ہیں آخری آرام گاہ تھوڑی ہے، یہ تو انتظار گاہ ہے۔ آخری آرام گاہ تو اس کے بعد قیامت کے بعد جب زندگی ہمیشہ کے لیے جائے گا وہ ہے آخری آرام گاہ، یہ تو انتظار گاہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے ہم سمجھانے کے لیے ویٹنگ روم ہے۔ اب آپ دیکھیں اسٹیشن پہ، اب اگر ایک برادری آ رہی ہے، ایک بس سے آئے، دوسری بس سے آئے، دوسری ٹرین سے آئے، آگے سب نے اکٹھے جانا ہے۔ اب وہ ایک جگہ پر ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں تو جی وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، پھر اکٹھے ہو کے جائیں۔ تو وہ تو انتظار گاہ ہے، ایک ایک کر کے سب جمع ہو جائیں گے وہاں، پھر اللہ جل شانہ سب کو دوبارہ سے اٹھا کر اور وہاں لے کر جائے گا۔ تو یہ جب یہ ساری کیفیت ہے تو وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آگے الفاظ ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے لا یسجدون، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ سجدے والی آیت ہے، اور یاد رکھیے اس آیت کے اندر جو سجدے کا حکم ہے یہ بڑی علمی بات ہے۔ میں مختصراً آپ سے ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں نا، آیت کے مفہوم پہ، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان پر قرآن کی قرات ہوتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ہر آیت پہ پھر سجدہ ہونا چاہیے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے نا، آیت کا حکم تھوڑی ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، کیا مطلب؟ سجدہ کرو۔ تو اسی لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں پر سجدے سے مراد اس کا وہ اصطلاحی مفہوم نہیں ہے، اس کا لغوی معنی ہے۔ یعنی سجدے کا لفظی مطلب ہوتا ہے جھکنا، اطاعت کرنا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سننے کے بعد اس کی اطاعت میں وہ کیوں نہیں جھکتا؟ لیکن اس آیت میں سجدے کا جو حکم ہے وہ ایک حدیث کی وجہ سے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا تھا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اس آیت کی تلاوت کی، سورہ انشقاق، آیت پڑھنے کے بعد سجدہ کیا تلاوت کا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات بتلائی کہ میں نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی، پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ فرمایا، لہذا میں بھی سجدہ کروں گا، اور جب تک میری جان میں جان ہے میں ہمیشہ جب بھی اس آیت کی تلاوت کروں سجدہ کرتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہم یہاں پر سجدہ کرتے ہیں۔ 14 مقام ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں جس آیت سجدہ کہتے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ ہم بھی ایک دفعہ سجدہ کریں گے، پڑھنے سے بھی ہوتا ہے، سننے سے بھی ہے، پہلے میں نے تفصیل بتلائی تھا۔ واللہ عالم، اگلی آیت میں کیا ہے؟ واللہ عالم بما یوعون، اللہ تعالیٰ بلکہ ایک آیت رہ گئی، بل الذین کفروا یکذبون، کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اب سجدہ نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہی نہیں۔ جب جھٹلائیں گے تو نہ اطاعت ہوگی، نہ عاجزی ہوگی، نہ سجدے کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما یوعون، ان تمام چیزوں کو جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بھی دونوں مفہوم ہیں، یا تو وہ اعمال جو انہوں نے کیا اللہ ان کو جانتا ہے، یا دیگر چیزیں کوئی بھی جو وہ جمع کرتے رہے ہیں دنیا کے اندر، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ خوشخبری کا لفظ بطور طنز کے ہوتا ہے۔ بشر، بشارت کہتے ہیں وہ خوشی کی خبر جس کا اثر انسان کی جلد پر، بشر کہتے ہیں نا، بشر جلد پر آ جائے، یعنی ہم کہتے ہیں نا اس کے چہرے مورے سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اتنی خوشی ہے کہ دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہے یہ بندہ بڑا خوش ہے۔ تو جس خوشی کی خبر کا اظہار چہرے مہرے سے جلد سے ہو اس کو کہتے ہیں بشارت، بشر۔ تو ان کے چہرے مہرے سے چونکہ خوف کا اظہار تو ہوگا، اگرچہ وہ ہوگا خوف کا، لیکن بطور طنز کے اس کو خوشخبری کہا گیا۔ آپ انہیں خوشخبری دے دیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ لیکن ظاہری بات ہے سب کے لیے نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ دونوں چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، ایمان بھی اور اعمال صالحہ بھی۔ تو ایمان بھی لائے سچے دل سے اور نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، بے حساب اجر و ثواب۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔
ترجمہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان رکھے گا، خوب توجہ سے سنے گا اپنے رب کا حکم، وحقت، اور وہ اسی کا حق رکھتا ہے، یعنی وہ اسی لائق۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور زمین نکال دے گی جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ زمین بھی کان رکھے گی اپنے رب کا حکم سننے کے لیے، اور اس کا یہی حق ہے، وہ اسی لائق۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، بے شک تو بہت مشقت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کی، کدحا مشقت کرنا، یعنی خوب مشقت کرے گا، کرتا ہے، فملاقیہ، پھر تو اپنے رب سے ملاقات بھی کرنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بہرحال وہ شخص جسے اس کا نام اعمال دیا گیا دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب، ان قریب اس کا حساب لیا جائے گا، بڑا آسان حساب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہمیں بھی یہ دعا پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے، آمین۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی کی حالت میں، خوشی منا رہا ہوگا۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کو نام اعمال دیا گیا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، فسوف یدعو ثبورا، ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، بہت بڑی ہلاکت، موت کو پکارے گا، موت کو یاد کرے گا کہ کسی طرح جان چھوٹے، نعوذ باللہ۔ ویصلی سعیرا، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک یہ بھی اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، یہ سمجھتا تھا بس میں نے جھوٹ بول لیے، دھوکہ دے لیا، اب یوں کما لیا، یوں حرام سے کما لیا، اور اسی میں خوش ہے، مگن ہے، آخرت کو بھلائے بیٹھے تھا۔ اور آخرت کے بارے میں کیا یقین تھا؟ انہ ظن ان لن یحور، بے شک اسے اس بات کا یقین تھا، ان لن یحور، کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور قسم کھاتا ہوں رات کی، وما وسق، اور اس چیز کی جسے رات سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، ضرور بضرور تم ایک طبقے سے، ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہوگے، ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جاؤ گے، ضرور ہوگا ہر انسان کے ساتھ۔ فما لہم لا یؤمنون، اب جب یہ ساری باتیں ہیں تو انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے، اس کی اطاعت میں جھکتے نہیں ہیں۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تو اس کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے عذاب علیم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اجر ہے، ایسا اجر غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کو نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سب کو آسان حساب فرما، ہم سب کو ہر معاملے میں، ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔